السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کے سبق میں ہم شیطان کی سب سے بڑی واردات یا شیطان سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے، اس چیز سے متعلق ہم پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے۔ آپ سے دلی التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ نے اس سبق کو پورا پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پوری زندگی کے لیے اس پر عمل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس طرح کی کئی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، میں اسی ایک آیت پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ دوسری آیت، اس کو بھی آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے۔ 8ویں سپارے میں یہ آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں، شیاطین الانس والجن، یعنی شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے۔ اس الفاظ کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ شیاطین الانس والجن۔ اس کے بعد اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ یہ دو آیات ہم نے یاد کر لیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیاطین انس میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں۔ آئیے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا رہتا ہے، یعنی جس طرح ہمارے جسم میں خون سرایت کرتا ہے، دوڑتا ہے، اس طرح شیطان جو ہے یہ ہمارے جسم میں دوڑتا ہے۔ یہ والی حدیث پاک بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی واردات، یعنی شیطان کب خوش ہوتا ہے، اب یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنا لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے، یعنی اس کے لشکر میں سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا کیا ایسا کیا۔ وہ کہتا ہے، یعنی شیطان کہتا ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ ابلیس اس کو اپنے قریب آ کر کہتا ہے، ہاں تم نے کام کیا ہے، یعنی تم نے بڑا اچھا کام کیا، یعنی کام کرنے والا تو یہ ہے، جدائی ڈالنا، تفریق کرنا۔ یعنی شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب دو مسلمان بندوں کے درمیان تفریق آ جاتی ہے، تفریق ڈالی جاتی ہے۔ یہ تفریق کیسے آتی ہے؟ ابھی ہم نے شروع میں پڑھا کہ شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں۔ انسانوں میں کیا ہے؟ انسانوں میں جب شیطانی جو کلمات ہیں وہ انسان کے دماغ میں، انسان کی زبان پر جاری کرواتا ہے، نازیبا الفاظ، غصہ، غرور و تکبر، جب اس طرح کے الفاظ انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے، اس کے لیے نازیبا الفاظ، ایسے غلیظ الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ عزت مجروح کرتا ہے، تو پھر سامنے والا کیا کرتا ہے؟ سامنے والا اس سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، اس سے دور ہٹتا ہے۔ اگر تو وہ وہیں پر اپنے اس مسلمان بھائی کی غلطی کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، شیطان کو جگہ نہیں دیتا، وہ اپنے بھائی ہو، اپنے بہن ہو،
اپنا کوئی بھی رشتہ دار ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، کوئی بھی پھپھا ہے، پھپھی ہے، کوئی بھی رشتہ کہ جن کی آپس میں اگر خدا نخواستہ لڑائی ہو جاتی ہے اور نازیبہ الفاظ زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، تو کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے ہیں، بھائی کو بہن سے جدا کر دیتے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ وہ الفاظ کے جو زبان پر جاری ہو گئے۔ کیسے جاری ہوئے؟ شیاطین الانس، شیطان انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو وہ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان اس شخص پر حاوی ہوا، اس نے وہ سخت الفاظ اس کی زبان پر جاری کیے اور دو مسلمانوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ اسی طرح جب ایک گھر میاں بیوی کے درمیان خدا نخواستہ اگر کسی کی جدائی ہوتی ہے، قطع تعلقی ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان اس شخص پر حاوی ہوا، اس کی زبان پر غلط الفاظ جاری کروائے اور اس نے تفریق ڈال دی۔ میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم نے شیطان کو یہ موقع نہیں دینا۔ شیطان جس بات پر سب سے زیادہ خوش ہو رہا ہے، ہم نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ اپنے بھائی سے راضی ہیں، اپنی بہن سے راضی ہیں، اپنے ماں باپ سے راضی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے راضی ہیں، یا قطع تعلقی کی ہوئی ہے۔ قطع تعلقی کا جو وبال ہے، اس پر میں مکمل اپنا ایک سبق بیان کروں گا کہ انتہائی زیادہ اللہ کے ہاں وہ شخص جو ہے وہ گناہگار ہے، جو شخص قطع تعلقی کرتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ، یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد وہ صرف یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بھائی سے ناراض نہ ہونا، قطع تعلقی نہ کرنا، اپنی بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے، شیطان کو موقع نہ دینا۔ انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔